अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज 13 मार्च 2022 है और आज दिन है एतवार का। इस वीडियो के अंदर तहरीक अदम एतमाद के हवाले से जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो आपके सामने रखनी है कि इत्तेहादी खान के साथ किस तरह का सलूक कर रहे हैं। खान जा रहा है या रुक रहा है, क्या सूरत हाल बन रही है, सियासी पारा कितना हाई है, खान अगर चला गया तो मुल्क का कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा, खान कितने ज़्यादा गुस्से में है, इस हवाले से भी हमने बात करनी है। इत्तेहादी सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात मुस्लिम लीग काफ जो पंजाब के अंदर भी पार्टनर है हुकूमत की और मरकज़ के अंदर भी पार्टनर है, जो सबसे ज़्यादा इस वक्त ब्लैकमेल कर रही है हुकूमत को, वो भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ही है। जब मुस्लिम लीग काफ की मुलाकातें शुरू हुई आज से तकरीबन एक महीना पहले नून लीग से, फजलुर रहमान साहब से और जरदारी साहब से, उस वक्त मोनस अलाई साहब एक तकरीब के अंदर खान साहब को ये कहते हैं कि खान साहब तगड़े होकर अपने लोगों से ये कह दें कि घबराना नहीं है, हम ख़ानदानी लोग हैं, हमने आपके साथ एक ताल्लुक़ बनाया है, हम ताल्लुक़ निभाना जानते हैं, हम आपके साथ ताल्लुक़ निभाएंगे, हम वफादार लोग हैं, मुलाकातें होती रहती हैं, सियासी लोग हैं, मुलाकातें होती रहती हैं। लेकिन आज किस तरह से सारा मंजरनामा बदल चुका है। वज़ीर आज़म के सियासी लीडरों के नाम बिगाड़ने पर चौधरी शुजाअत हुसैन का रद्द अमल। चौधरी शुजाअत हुसैन पाकिस्तान के सबसे इस वक्त सीनियर तरीन सियासतदान, साबिक वज़ीर आज़म, वो खान साहब पर गुस्से का इजहार कर रहे हैं। कहते हैं कि खान साहब वैसे तो रियासत मदीना की बात करते हैं, लेकिन खान साहब ने शायद कुरान की सूरह हुजरात नहीं पढ़ी हुई, जिसके अंदर एक आयत के अंदर कहा गया है कि मुसलमानों के नाम मत बिगाड़ा करें। खान साहब को नाम नहीं बिगाड़ने चाहिए। यानी अब बाकायदा तौर पे नज़र आ रहा है कि तलखियाँ बढ़ रही हैं और खान साहब जो चोर कहते हैं, डाकू कहते हैं, या तीन चूहे कहते हैं, या फजलुर रहमान साहब को फजलू कहते हैं या फजलू मोटा कहते हैं, उस पर जो है अब गुस्सा आ रहा है, क्योंकि ज़ाहिर काफ लीग अब उनके कैंप में जाने लगी है, तो अब तो काफ लीग को वो सारे ठीक लगेंगे। ये जियो न्यूज़ की एक खबर है। जियो न्यूज़ इस सारे केस के अंदर सबसे ज़्यादा इंजॉय कर रहा है, क्योंकि जियो न्यूज़ तो पहले दिन से नहीं चाहता था कि मुल्क के अंदर इमरान खान की हुकूमत हो, और उन्होंने पहले दिन से ही साजिशें शुरू कर दी थी। और जिस तरह से जियो के मीर शकील और रहमान और फिर पाक फौज और अदारों के खिलाफ हर्जा सराई करने वाले हामिद मीर, सलीम साफ़ी के गिर्द घेरा तंग किया गया और हामिद मीर को तो पाक फ़ौज पर तनकीद करने के जुर्म में अदारे ने निकाल भी दिया था। तो इस वक्त वो सारे इंजॉय कर रहे हैं। वो इतना ट्विस्ट डालते हैं खबर के अंदर कि लगता ये है कि खान जो है अगले 1 मिनट के लिए भी, अगले 1 मिनट बाद जो है सूरत हाल तब्दील हो जाएगी। काफ लीग का अपोजिशन के खिलाफ की जानब झुकाव का वाज़िया इशारा, इत्तेहादियों के साथ हतमी ऐलान का फैसला। परवेज़ इलाही साहब कहते हैं जी इस वक्त हम BNP के साथ हैं, MQM के साथ राब्ते में हैं, हमारा भी इजलास हो रहा है, अभी तक कोई बड़ा फैसला नहीं हुआ, अगले 24 घंटों के अंदर अंदर हम अपना फैसला सुना देंगे। लेकिन परवेज़ इलाही साहब जो मुतालबा कर रहे हैं कि मुझे पंजाब की वज़ारत आला दी जाए, हुकूमत उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो अब वाज़िया इशारा इसके बाद आ जाना, इसके बाद वाज़िया इशारा आ जाना कि ये सब हमारे साथ हैं, हम मशवरा कर रहे हैं, और फिर अपोजिशन की जानब से आज दिन को बाकायदा तौर पे इतला दे दी गई। पीपल्स पार्टी ने मना लिया है नवाज शरीफ को उन्होंने कहा है कि देखिए 4-5 महीनों की बात है, मान जाएं, एक बड़े मकसद के लिए छोटी कुर्बानी देनी पड़ती है, परवेज़ इलाही साहब को वज़ीर आला बना दें। तो उसके बाद लगता नहीं है कि मोनस इलाही साहब के बाबा परवेज़ इलाही साहब खान के साथ ताल्लुक निभाएंगे। वो जो कह रहे थे कि तगड़े होकर अपने लोगों को कह दें कि आपने घबराना नहीं है। इसके साथ ही काफ लीग ने आज ये भी कहा कि अगर हमने हुकूमत का साथ ना दिया, हम अपोजिशन की तरफ गए, ये भी उन्होंने जुमला बोला कि अगर हम गए तो फिर हम वजारतों से इस्तीफ़ा दे देंगे। जाहिर है फिर तो आपने देना ही देना है, जब हुकूमत ही नहीं रहेगी, काबीना ही नहीं रहेगी,
جب وزیر اعظم ہٹتا ہے تو کابینہ ختم ہو جاتی ہے، کابینہ پھر اگلا وزیر اعظم نہیں لے کے آتا ہے۔ اس میں کون سی دو رائے ہے کہ ہم وزارتوں سے استعفیٰ دے دیں گے؟ ظاہر ہے جب آپ حکومت کا ساتھ نہیں دیں گے، تحریک عدم اعتماد جو ہے اگر ناکام ہوتی ہے یا کامیاب ہوتی ہے، اگر آپ ہٹ جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر تو کوئی چانس نہیں رہ جاتا تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ ناکام ہونے کا، تو پھر ویسے بھی آپ نے استعفیٰ دینا ہے۔ لیکن یہ استعفے کی بات کرنا واضح طور پہ اشارہ ہے کہ انہوں نے سوچ لیا ہے کہ وہ اب پرواز بھرنے والے ہیں۔ خان صاحب شدید غصے میں ہیں۔ آج بھی خان صاحب نے کہا 3 چوہے شکار کرنے نکلے ہیں، وہ خود ہی شکار ہو جائیں گے۔ بڑا دھواں دار اور جامع خطاب آج حافظ آباد کے اندر وزیر اعظم صاحب نے کیا۔ بہت ہی غصے میں تھے، جذباتی تھے، اور انہوں نے اپنی کامیابیاں بھی گن گن کے بتائیں کہ میں نے یہ کیا ہے، پاکستان کی عزت کو اس طرح سے بحال کیا ہے، ہم نے یہ کوشش کی ہے۔ صحت کارڈ کے حوالے سے انہوں نے بریف کیا کہ دیکھیں لاہور کے ایک ہسپتال کے اندر دل کا آپریشن بھی ہو چکا ہے مفت، سرکاری اور مہنگے ہسپتال کے اندر۔ اسی طرح سے انہوں نے فضل الرحمان کے بارے میں کچھ الفاظ استعمال کیے۔ شہباز شریف کے بارے میں انہوں نے کہا کہ بوٹ پالش کرتا ہے، اور جب بھی کوئی مغربی امبیسڈر آتا ہے تو اس کے سامنے سوٹ بوٹ پہن کے آ جاتا ہے اور ان کو بتاتا ہے کہ میں بھی آپ ہی کے جیسا ہوں۔ وزیر اعظم نے کہا میں نے جب انگریزوں پر تنقید کی تو بلاول کو بھی بڑی آگ لگی، شہباز کو بڑی آگ لگی کہ اوہو کیا ہو گیا، لیکن انہیں نہیں پتا کہ جو انگریزوں کے سامنے جھک جاتے ہیں ان کی انگریز ذرا بھی عزت نہیں کرتے۔ اور میں تو جہاں جاتا ہوں قمیض شلوار کے اندر جاتا ہوں، میں جب امریکہ بھی گیا تو میں امبیسی کے اندر ٹھہرا اور میں نے وہاں پہ بھی شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی۔ ٹرمپ نے میرا استقبال کیا اور ٹرمپ خوش تھا، اچھا پروٹوکول دیا گیا۔ میں نے روس کا دورہ کیا، روس کے اندر مجھے 3 گارڈ آف آنر دیے گئے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ میں ایماندار ہوں اور میں کرپٹ نہیں ہوں، میرے پیسے باہر نہیں پڑے ہوئے۔ اسی طرح چائنا گیا تو انہوں نے عزت کی، اور چائنا نے جو 2 سال کا وعدہ کیا ہوا تھا 7 مہینوں کے اندر انہوں نے پاکستان کو J-10C طیارے گفٹ دیے بلکہ، اور یہ 1982 کے بعد F-16 کے بعد پہلی دفعہ چائنا سے طیارے آئے ہیں، یعنی غیر ملکی طیارے پاکستان کے دفاع کو مضبوط کرنے کے لیے لائے گئے ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ دیکھیں جو بھی مجھے ملنے کے لیے آتا ہے، کوئی بھی امبیسڈر، کوئی بھی وزیر خارجہ، کوئی بھی باہر کا سیاستدان یا لیڈر یا حکمران، میری انٹیلیجنس ایجنسیاں دفتر خارجہ مجھے بریف کرتا ہے کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کیا صورتحال ہے، کرپٹ ہے نہیں کرپٹ، پہلے کہاں سے پڑا ہوا ہے، کیا اس کی نیچر ہے۔ اسی طرح سے خان صاحب نے کہا میں جب جاتا ہوں باہر یا ہمارے ملک سے جاتے ہیں باہر تو بریف کیا جاتا ہے کہ جو آپ سے ملنے کے لیے آ رہا ہے اس کا کیلیبر یہ ہے۔ تو وزیر اعظم نے کہا جب اس طرح کے بوٹ پالشیے جائیں گے، کرپٹ ہوں گے، جن کے پیسے باہر پڑے ہوں گے، تو ملک کی کیا عزت ہوگی۔ میری عزت اس لیے وہ کرتے ہیں کہ میں خود اپنی عزت کرتا ہوں، میں کرپٹ نہیں ہوں۔ جو لوگ اپنی عزت خود نہیں کرتے ان کی دنیا میں کوئی عزت نہیں کرتا۔ وزیر اعظم بخلا چکے اور گالی پر اتر آئے، ہمارے نمبر پورے نہ ہوتے تو وہ اتنا گھبراتے کیوں؟ بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ مجھے اب ترس آتا ہے۔ اور ساتھ جی آج بلاول صاحب نے جو پہلے کہہ رہے تھے کانپے ٹانگ گئی ہیں، انہوں نے آج کہا کہ دیکھیں جلسے اس لیے بڑے ہو رہے ہیں کیونکہ جو جلسہ ہوتا ہے اس کے اندر اسکول کے بچے لائے جاتے ہیں۔ اب بندہ پوچھے آج اتوار کا دن تھا، حافظ آباد کے اندر جلسہ ہوا، ایک بڑا جلسہ تھا، اب اسکول کے بچے اتوار والے دن کہاں سے آنے تھے؟ تو یہ بلاول صاحب ظاہر ہے ان کا جو ایک الگ ہی سین ہے۔ اور بلاول صاحب کو جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ جیسے گورے ایک دفعہ ہم پہ دوبارہ مسلط ہونے جا رہے ہیں۔ اسی طرح سے آپ جب پرانی فلمیں دیکھتے ہیں گورے اسی طرح کی انگلش بولتے تھے، اور اب بھی یہ بھی اس طرح سے ہم پہ مسلط کیے جا رہے ہیں۔ اچھا جی، یہ جی تحریک انصاف کو لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ ندیم افضل چند صاحب نے آغاز کیا تھا، آپ گجرانوالہ کے امتیاز صفدر وڈیچ انہوں نے بھی پیپلز پارٹی کے اندر شمولیت اختیار کر لیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اور بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ واپس آ رہے ہیں پیپلز پارٹی کے اندر، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر صبح کا بھولا شام کو گھر واپس آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے۔ پی ٹی آئی کے اندر مجھے عزت نہیں ملی، پی ٹی آئی کے اندر جو ہے وہ میری سپیس نہیں تھی، یہ تھا وہ تھا۔ تو یعنی اب امتیاز صفدر وڈیچ صاحب کا کہنا تھا کہ اور بھی لوگ آ رہے ہیں، تو یہ ایک واضح اشارہ ہے کہ خان صاحب کو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اب چھوڑنے جا رہے ہیں۔ لیکن خان صاحب نے بڑی واضح کہا کہ میں ٹماٹر اور آلو سستے کرانے نہیں آیا، میں تو اس قوم کو قوم بنانے آیا ہوں، قوم کی عزت بحال کرنے آیا ہوں، دنیا کے اندر پاکستان کا ایک مثبت تشخص بحال کرنے آیا ہوں۔ اگر میں ڈٹ جاتا ہوں مغربی طاقتوں کے سامنے تو یہ پاکستان کی بے عزتی نہیں ہے، بلکہ عزت انہی کی ہوتی ہے جو سٹینڈ لیتے ہیں، جو ہاں میں ہاں جو ہے ملاتے ہیں،
ان کی کوئی عزت نہیں ہوتی. میں جھکنے والا نہیں ہوں, میں جھکوں گا نہیں, میں آخری دم تک لڑوں گا, میں لڑتا رہوں گا. تحریک عدم اعتماد جو ہے یہ مذاق ہے, یہ چند دنوں کے اندر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا, میں ان کو شکست دوں گا. خان صاحب نے جی ایک ایک کارنامہ گنوایا کہ ہم نے یہ کیا ہے, ہم سڑکیں بنا رہے ہیں, ہم لون دے رہے ہیں, ہم جو ہیں اسی طرح سے سستے قرضے دے رہے ہیں سود کے بغیر, اور ہم صحت کارڈ دے رہے ہیں, ہم جو ہے بہت ساری. خان صاحب نے ظاہر انہوں نے کہا کہ صدی کے اندر ایک دفعہ پینڈیمک آیا ہے تو ظاہر مسائل ہونے تھے. تو یہ ویڈیو ہے, یہ ابھی تک کی صورتحال ہے. پاکستان زندہ باد.